بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے مل کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ بہت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ پیش کریں۔ تو مل کر کے میرے ساتھ پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں طیبہ شیخ اپنے چینل طیبہ اسلامک ورلڈ میں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں، اور آج پھر میں ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر آئی ہوں، اور آج کا میرا عنوان ہے بسم اللہ شریف کی برکت اور اس کی عظمت۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، آئیے بسم اللہ شریف کی برکتیں سنیں اور بسم اللہ پڑھنے کے فوائد سنیں۔ سب سے پہلے تو حضور مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا ہے، شیطان اس کھانے میں داخل ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم معنی آپ سبھی کو بہت اچھے سے پتہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، تو سرکار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی جائز کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے تو وہ کام ادھورا ہو جاتا ہے، اور جس کام میں بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے پھر وہ کام کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، آئیے بسم اللہ شریف پڑھنے کی فضیلتیں سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا احمد بن علی البونی علیہ رحمت اللہ شمس المعارف کے صفحہ 37 پر لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ ابو العباس احمد بن علی بونی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو شخص بلا ناغہ 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھے اور 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو، یا کوئی برائی دور کرنے کی ہو، یا کاروبار چلنے کی ہو، یا کوئی بھی دعا ہو، اگر اس دعا کو، اس تمنا کو، اس مراد کو دل میں بسا کر کے بلا ناغہ اس نیت کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھ کر کے 7 دن بلا ناغہ، ایک بھی دن کا گیپ نہیں ہونا چاہیے، بلا ناغہ اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھ لیا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بسم اللہ کی برکت سے آپ کا وہ کام بہت جلد پورا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ جو کسی ظالم کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 بار پڑھے، دیکھیں یہ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو بھی وظیفہ جتنی مرتبہ بھی کرنا ہے، اس وظیفے کے اول میں بھی ہمیں درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے آخر میں بھی ہمیں درود شریف پڑھنا ہے۔ اب درود پڑھنے کی آپ کی مرضی، آپ چاہے تو شروع میں 1 بار پڑھے یا 3 بار پڑھے، اور آخر میں بھی 1 بار پڑھے یا 3 بار پڑھے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اول آخر 11 مرتبہ درود ضرور پڑھیں اور پھر بیچ میں اس کا وظیفہ رکھیں۔ تو فرمایا کہ جو کسی ظالم کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے تو اس ظالم کے دل میں پڑھنے والے کی ہیبت پیدا ہو اور اس کے شر سے وہ بچا رہے گا، آپ اس ظالم سے محفوظ ہو جائیں گے۔ نیز بسم اللہ کی برکت یہ بھی سنیں کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے، توجہ سے، طلوع آفتاب کے وقت مطلب جب سورج نکلتا ہے اس وقت سورج کی سمت، مشرق سے سورج نکلتا ہے تو مشرق کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار پڑھے اور درود شریف 300 بار پڑھے۔ پہلے 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر 300 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔
जिस शख्स को अपने रिस्क में बरकत लाना हो या जिनके कारोबार बंद हो चुके हों तो उन्हें चाहिए कि वो विर्द आज ही से शुरू कर दे कि 300 मरतबा रोज़ाना सुबह के वक्त, मतलब नमाज फ़ज्र अदा करें, और नमाज फ़ज्र के बाद जब सूरज तुलू होता है, सूरज निकलता है, तो सूरज के निकलने के वक्त आप सूरज के निकलने के वक्त जिसे हम ज़वाल का वक्त कहते हैं, तो उस वक्त आप नमाज नहीं पढ़ सकते, सजदा करना मना है, उस वक्त कुरान की तिलावत मना है, लेकिन उस वक्त वज़ाइफ कर सकते हैं, उस वक्त आप दुआएं पढ़ सकते हैं, कोई वजीफ़ा कर सकते हैं अगर वो कुरानी आयत ना हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 मरतबा पढ़ें और 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह कारोबार भी चालू हो जाएगा और रिस्क में बेपनाह बरकत भी हो जाएगी। एक और वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सुन ले, क्योंकि आजकल बहुत जगह देखा गया है कि बच्चे पढ़ाई में बहुत कमज़ोर होते हैं, जहन बहुत कमज़ोर होता है, तो उनके लिए एक वजीफ़ा फरमाया गया कि जो कुंद जहन है अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 बार पढ़े और पानी पर दम करके पी ले तो इंशाअल्लाह उसका हाफिज़ा मजबूत हो जाएगा, और जो बात भी वो सुनेगा इंशाअल्लाह उसे याद रहेगी। एक बार फिर सुन ले ध्यान से कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करना है और वो पानी पी लेना है। अगर छोटा बच्चा है तो जाहिर सी बात है कि उस बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के काबिल है, अगर वो बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसे आता है पढ़ने तो उसी से पढ़ाएं, और अगर इतना छोटा है कि वो 786 मरतबा नहीं पढ़ सकता तो फिर उसकी माँ पढ़े या उसके जो है वालिद पढ़े या घर में कोई भी शख्स पढ़ करके पानी पर दम करके उस बच्चे को पिला दे। ये वजीफ़ा सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है। जिसे भी अपनी जहनी कुव्वत जो है इजाफा करनी है जहनी कुव्वत में, तो उसे चाहिए कि वो 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके पानी पर दम करके रोज़ पीता रहे, इंशाअल्लाह जहन तेज़ हो जाएगा। और फरमाया गया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कागज़ पर 35 बार लिख कर अगर घर में लटका दें, 35 मरतबा लिख कर अगर घर में लटका दें तो इंशाअल्लाह उस घर में कभी शैतान और जिन्नात दाखिल नहीं होंगे। सुभान अल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के इन चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करें। आइए एक बुखारी शरीफ की हदीस, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि घर का दरवाज़ा बंद करते वक्त याद से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना चाहिए ताकि घर में कोई भी शैतान सरकश जादू दाखिल ना हो पाए। इसलिए याद से जब भी घर का दरवाज़ा रात में बंद करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके बंद करें और फिर कड़ी लगाएं। और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात को खाने पीने के बर्तन बिस्मिल्लाह पढ़कर ढक देना चाहिए। ये बात भी ध्यान दें कि हुजूर ने हमारी इस बात पर तवज्जो कई मर्तबा दिलाई है कि रात में हमेशा बर्तनों को ढक कर सोना चाहिए। उस बर्तन में अगर खाना है, पानी है या कोई भी दूसरी चीज़ है तो बर्तन कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बर्तन को ढक देना चाहिए। हत्ता कि अगर बर्तन खाली है, कोई प्याला है वो खाली है, कोई गिलास है वो खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हमें अगर वो उसके अंदर कुछ नहीं है तो जाहिर सी बात है हम ढाकेंगे नहीं, तो उसे उल्टा करके रख दें, उसे पलट करके रख दें, लेकिन कोई बर्तन भी खुला ना छोड़ें। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, उसकी वजह क्या है वो भी सुने कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात को खाने पीने के बर्तन बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर ढक दीजिए। अगर ढकने के लिए कोई चीज़ ना हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर बर्तन के मुंह पर तिनका वगैरह रख दें। इससे क्या होगा, तो मुस्लिम शरीफ की हदीस में फरमाया कि साल में एक रात ऐसी आती है, तवज्जो से सुने, कि हर साल में एक रात ऐसी आती है कि उसमें वबा उतरती है, बीमारी उतरती है। कोई एक रात है, वो रात नहीं बताई गई, लेकिन ये कहा गया है कि रात में वबा उतरती है, तो जो बर्तन छुपा हुआ नहीं है या जिस बर्तन का मुंह खुला हुआ है, अगर वहां से वबा का गुजर हुआ तो उस बर्तन में वो बीमारी बैठ जाती है। जब बीमारी उस बर्तन में आ गई, सुबह उठ करके अगर आपने उस बर्तन को इस्तेमाल कर लिया तो जिसने इस्तेमाल किया फिर वो बीमार हो जाता है। इसीलिए रात में हमेशा हमें पता नहीं वो रात कौन सी है, इसलिए हमें आदत बना लेनी चाहिए कि हमें हर रात हर बर्तन को छुपा करके हमेशा सोना है और बिस्मिल्लाह पढ़ करके बर्तन को छुपाना है। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम की प्यारी दीवानियों, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار بستر جھاڑ لیں تو انشاءاللہ ہر ایذا دینے والے کیڑے سے محفوظ رہیں گے۔ ہم کبھی سوتے ہیں جن کے گھر میں کاکروچ ہیں، چوہے ہیں، چھپکلی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر گھر میں یہ گھریلو جانور ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو ان ساری چیزوں کے کاٹنے کے ڈر سے یا ان سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ رات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ کر سو جائیں تو انشاءاللہ کبھی یہ چیزیں ہمیں تکلیف نہیں دیں گی۔ ہم تو بڑے ہیں لیکن ہوتا یوں ہے کہ جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 1 مہینے کے، 2 مہینے کے، سال بھر کے بچے، وہ بچے خود نہیں پڑھ سکتے تو ہمیں چاہیے کہ جب اس بچے کو سلائیں تو اس کے جو ہے بستر پر بسم اللہ پڑھ کر کے اس کے بستر کو جھاڑ کر پھر اس بچے کو سلائیں تاکہ وہ بچہ بھی ان ساری چیزوں سے محفوظ رہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، آئیے گھر کی حفاظت کے لیے بسم اللہ شریف ہمیں کیسے پڑھنا ہے بتا دوں۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے گھر کے باہری دروازے پر جو مین گیٹ ہوتا ہے، اور جن کے گھر میں ایک ہی دروازہ ہوتا ہے تو وہ ایک ہی دروازہ، تو مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا تو وہ ہر ہلاکت سے بے خوف ہو گیا، ہلاک ہونے سے بے خوف ہو گیا، چوری ہونے سے محفوظ ہو گیا۔ تو یہ بہت اچھا وظیفہ ہے۔ ایسے بھی حضور نے بھی ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ کبھی بھی بند کیا جائے تو بسم اللہ پڑھ کر کے بند کیا جائے۔ اس سے صرف ہمیں شیطان اور جنات سے ہی نہیں حفاظت ملے گی بلکہ ہمیں چور اچکوں سے بھی حفاظت ملے گی۔ ایک بہت عام بیماری ہے جو آج کل بڑوں کو نہیں چھوٹوں کو بھی ہوتی ہے، اور زیادہ تر ہر ہفتہ، ہر مہینہ یا زیادہ تر ہمیں یہ بیماری کا ہم شکار ہوتے ہیں۔ بیماری تو چھوٹی سی ہے لیکن ہر کوئی اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ بیماری ہے سر کا درد۔ سر میں درد بہت ہوتا ہے، زیادہ تر سبھی کو کئی بار ہوتا ہے۔ تو سر درد سے علاج، سر کے درد سے ہمیں نجات پانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں کہ قیصر روم نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ روم کا جو بادشاہ تھا اس نے حضرت عمر کو خط لکھا، حضرت عمر کے دور کا واقعہ ہے۔ اس نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ مجھے ہمیشہ سر میں درد رہتا ہے، میرا جو سر کا درد ہے وہ دائمی ہے، میں کئی مرتبہ حکیموں سے، طبیبوں سے علاج کروا چکا ہوں لیکن جب تک دوا کھاتا ہوں تب تک اثر رہتا ہے، اور پھر جیسے ہی دوا کا اثر ختم ہوتا ہے سر کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب اس کے سر کا درد جو ہے وہ ہمیشہ کا ہو گیا تھا، درد کم ہی نہیں ہوتا تھا، ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس نے پریشان ہو کر کے کہ کیا کروں، تو اس نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ مجھے دائمی سر کا درد ہو چکا ہے، حضرت میں کیا کروں آپ بتائیے۔ تو حضرت عمر نے اس کے لیے جو ہے جیسے ہی وہ خط لے کر کے اس کا جو ہے قاصد خط لے کر کے پہنچا عمر کی بارگاہ میں، تو حضرت عمر نے اس قاصد کو ایک ٹوپی دی اور ٹوپی دے کر کے لکھ کر کے خط میں بھیجا کہ اس ٹوپی کو ہمیشہ پہنے رہنا۔ وہ ٹوپی جب قیصر روم کے پاس پہنچی اور جیسے ہی اس نے ٹوپی پہنی کچھ ہی دیر میں اس کے سر کا درد غائب ہو گیا۔ لیکن قیصر روم کہتے ہیں کہ جب میں وہ ٹوپی اتارتا تھا تب تک درد شروع ہو جاتا تھا، اور جیسے ہی ٹوپی پہن لیتا تھا درد جو ہے دور ہو جاتا تھا، جیسے ہی ٹوپی اتار دیتا تھا پھر درد شروع ہو جاتا تھا۔ تو ایک بار میں نے غور کیا کہ آخر یہ ٹوپی میں ایسا کیا ہے، عمر نے ایسی کیا چیز رکھ کر کے ٹوپی میں دی ہے کہ جب ٹوپی پہنتا ہوں تو درد نہیں ہوتا اور ٹوپی اتار دیتا ہوں تو درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو قیصر روم کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے اس ٹوپی کو کھول کے دیکھا، جب اس کی سلائی کھول کر کے دیکھی تو دیکھتا ہوں کہ اندر ایک چٹھی رکھی ہوئی ہے، اور جب اس چٹھی کو کھول کر کے دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ غرض کہ اگر سر میں درد ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم انگشت سے اگر لکھ دیا جائے تو انشاءاللہ سر کے درد سے بھی نجات ملتی ہے۔ اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے اور خون بہنے لگے، کبھی کبھی گرمیوں کے موسم میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ نکسیر پھوٹ جاتی ہے اور ناک سے بہت زیادہ خون بہنے لگتا ہے، تو اس وقت ہم جو ہے سیدھا لٹا دیتے ہیں اور پھر ٹھنڈی چیز سے جو ہے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے، فرمایا گیا کہ اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے اور خون بہنے لگے تو شہادت کی انگلی سے پیشانی پر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کرے اور ناک پر ختم کرے، یہاں سے لکھنا شروع کرے اور یہاں ناک پر لا کر کے ختم کرے، انشاءاللہ خون بند ہو جائے گا۔
یہ عمل اپنے ذہن میں بٹھائیں، کبھی بھی ایسا معاملہ پیش آئے تو ان چیزوں پر، اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی یہ تو فضیلتیں ہے ہی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری برکتیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں عادت بنانی چاہیے، ہر چیز کو کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، یوں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی ہے کہ کوئی بھی چیز کھایا جائے یا کوئی بھی چیز پی جائے تو کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم جب گھر میں داخل ہوں تب بھی بسم اللہ پڑھیں، گھر سے نکلیں تب بھی بسم اللہ پڑھیں، کپڑے پہنیں تب بھی بسم اللہ پڑھیں، کوئی بھی کام شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں، کھانا پکانا شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ لیں، دسترخوان بچھائیں تو بسم اللہ پڑھ لیں، حتیٰ کہ اگر بٹن بھی چالو کریں تب بھی بسم اللہ پڑھ لیں، گھر کا تالا بند کریں تب بھی بسم اللہ پڑھ لیں۔ الغرض کی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ ہر جائز کام کے شروعات میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے، اس کی برکت بے پناہ ہمیں ملتی ہے۔ آئیے ایک حکایت کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاؤں کہ بسم اللہ شریف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتنی ساری نعمتیں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، ایک بادشاہ تھا، یہ ایک حکایت ہے بسم اللہ کی فضیلت پر۔ ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کا ایک وزیر اعظم تھا، جو سب سے بڑا وزیر تھا۔ وہ وزیر اعظم جو تھا وہ یہودی تھا، اس کا پورا گھرانہ یہودی تھا۔ تو ایک مرتبہ ہوا یوں کہ وہ وزیر اعظم کی جو بیٹی تھی، اسے کسی نے بسم اللہ شریف پڑھنے کی فضیلت بتائی کہ بسم اللہ پڑھنے کے بڑے فوائد ہیں، جب بھی بسم اللہ پڑھا جاتا ہے کوئی کام نہیں بگڑتا، جب بھی بسم اللہ پڑھا جاتا ہے ہر کام بن جایا کرتا ہے۔ تو اس کے دل میں بسم اللہ کی محبت بیٹھ گئی تھی تو وہ یہودی، لیکن بسم اللہ، اللہ کے نام کی برکتیں سن کر کے اسے اللہ کے دین سے محبت ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئی، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ بسم اللہ پر عمل کرنے لگی، کچھ بھی کام کرتی وہ بسم اللہ پڑھتی۔ ایک مرتبہ اس کے والد نے، اس یہودی نے، وزیر اعظم نے اپنی بیٹی پر جب توجہ کی تو دیکھا کہ کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں یہ کوئی بھی کام شروع کرتی ہے تو اس کی زبان ہلتی ہے، کچھ پڑھتی ہے یہ۔ تو وزیر اعظم نے جو ہے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، اس باپ نے دھیان دیا کہ آخر یہ بولتی کیا ہے، سنوں تو ذرا۔ تو جب سنا تو اس کی زبان سے جیسے کھانا پکانا شروع کرتی ہے تو پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے والد کو کھانا لا کر کے دیتی ہے اور دسترخوان پر یا والد کے سامنے رکھتی ہے تو پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، خود کھانے بیٹھتی ہے تو پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی کام کرتی ہے، کپڑے تہاتی ہے تو پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغرض کے ہر کام کے شروع میں وہ بسم اللہ پڑھنے لگی۔ تو وزیر اعظم چونکہ وہ یہودی تھا تو باپ کو بڑا جلال آیا کہ بیٹی یہودی ہے لیکن کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر رہی ہے، بیٹی مسلمان ہو گئی ہے اور بسم اللہ پر اس کا اتنا عقیدہ ہے۔ تو اس نے پہلے تو اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ یہ چھوڑ دو، تو بیٹی نے کہا کہ بابا میں یہ تو نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے کہ اب میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ بس جیسے ہی اس یہودی نے سنا، اس باپ نے سنا، وہ اور جلال میں آ گیا اور وہ یہ سوچنے لگا کہ میری بیٹی اب میری بھی نہیں مانتی، اور اسلام کی محبت اتنی اس کے دل میں ہو گئی ہے کہ وہ اسلام سے پھرنا بھی اب پسند نہیں کرتی، اور مسلمان بن کر کے اب واپس یہودی بننا اسے گوارا نہیں ہے۔ تو باپ سوچنے لگا کہ آخر میں کیا کروں، اس لیے کہ اگر یہ بات بادشاہ تک پہنچی کہ وزیر اعظم کے گھر میں مسلمان ہیں، وزیر اعظم کی بیٹی مسلمان ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میری نوکری بھی جا سکتی ہے، مجھے وزارت سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے۔ تو اس وزیر نے سوچا کہ بیٹی تو ماننے سے رہی، ایک کام کرتا ہوں کہ اپنی بیٹی سے کوئی ایسی بڑی غلطی کرواتا ہوں کہ اس سے جو ہے اس غلطی کا انجام اس غلطی کے بدلے اسے قتل کر دیا جائے۔ باپ سوچنے لگا کہ آخر ایسا کیا کیا جائے۔ اس کے دماغ میں، باپ کے ذہن میں ایک ترکیب سوجھی اور اس نے یہ سوچا کہ میں جو وزارت کی انگوٹھی ہوتی ہے اور جو بادشاہ کی طرف سے وزیر کو ملی تھی اور اس انگوٹھی پر مہر تھا اور وہ انگوٹھی سونے کی تھی، تو باپ نے سوچا کہ یہ انگوٹھی اپنی بیٹی کو رکھنے دیتا ہوں اور جہاں یہ رکھے گی میں دیکھ لوں گا کہاں رکھی ہے، اس کے بعد اس انگوٹھی کو وہاں سے غائب کر لوں گا
اور جب غائب کر لوں گا تو جب بیٹی سے مانگوں گا بیٹی انگوٹھی دے نہیں پائے گی اور انگوٹھی بادشاہ کی ہوگی تو اس گناہ کے عوض میں اسے قتل کروا دوں گا۔ یہ باپ کی سوچ تھی اور باپ نے پھر یہی کیا۔ باپ نے اپنی انگوٹھی اٹھائی اور بیٹی کو دیا اور بیٹی سے کہا کہ لو بیٹا میری انگوٹھی سنبھال کر رکھنا، جب میں مانگوں تب مجھے دے دینا۔ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے بابا جان۔ اس بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے انگوٹھی لی اور بسم اللہ پڑھ کر کے انگوٹھی لینے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گئی۔ پیچھے سے باپ بھی جو ہے چپکے سے اس کے کمرے میں گیا اور دیکھنے لگا کہ آخر یہ انگوٹھی کہاں رکھتی ہے۔ اس بیٹی نے بسم اللہ پڑھ کر کے انگوٹھی لی اور بسم اللہ پڑھ کر کے اپنی الماری کھول کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اس نے انگوٹھی رکھ دی اور دروازہ بند کر دیا۔ باپ نے دیکھا کہ انگوٹھی الماری میں رکھی ہوئی ہے۔ بہرحال جیسے ہی رات ہوتی ہے اور بیٹی سو جاتی ہے تو باپ اپنی بیٹی کے کمرے میں جا کر الماری کھول کر انگوٹھی نکال لیتا ہے اور نکالنے کے بعد انگوٹھی اپنے جو ہے کپڑے کی جیب میں رکھ لیتا ہے اور صبح ہوتی ہے تو صبح کے وقت بیٹی سے کہتا ہے کہ میں جو ہے جا رہا ہوں دربار میں، اور یہ کہہ کر کے نکل جاتا ہے۔ اور نکلنے کے بعد پہلے وہ جاتا ہے سمندر اور سمندر کے پاس جانے کے بعد جھٹ سے وہ انگوٹھی جو ہے سمندر میں پھینک دیتا ہے تاکہ وہ انگوٹھی کسی کو مل نہ پائے۔ وہ انگوٹھی جا کر اس نے سمندر میں پھینک دی اور اس کے بعد وہ جو ہے دربار میں چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد، ابھی تک اس نے جو ہے بیٹی سے مانگا نہیں، کچھ دنوں بعد 2-4 دن کے بعد جو ہے وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹی آج جو ہے مچھلی بنانا، میں بازار سے مچھلی لے کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے وہ بازار گیا اور بازار جانے کے بعد مچھلی لے کر کے آیا اور مچھلی لانے کے بعد اپنی بیٹی کو دے دیا۔ بیٹی نے جو ہے مچھلی بنانا شروع کیا اور باپ سوچنے لگا کہ آج جو ہے بہت دن ہو گئے ہیں، اب جو ہے وقت آ چکا ہے کہ اسے قتل کروا دیا جائے، آج ہی جو ہے میں اس سے انگوٹھی مانگ لوں گا۔ یہ کہہ کر کے وہ کچھ دیر تک سوچنے لگا، لیکن دیکھا تو بیٹی کام میں لگی تھی۔ سوچا کھانا کھانے کے بعد مانگوں گا اس سے، اور کھانے کی دعوت پر 2-4 لوگ کو بلا بھی لیتا ہوں تاکہ 2-4 گواہ بھی ہو جائیں، گواہوں کے سامنے انگوٹھی مانگوں گا، بیٹی انگوٹھی نہیں دے پائے گی تو گواہ بھی موجود ہوں گے کہ ہاں مہر والی انگوٹھی، مہر والی انگوٹھی اور سونے کی انگوٹھی، بادشاہ کی انگوٹھی جو ہے لڑکی نے گما دی ہے، اس کے عوض میں اسے قتل کروا دوں گا۔ تو 2-4 لوگوں کو بھی اس نے بلا لیا۔ بلانے کے بعد دعوت پر بٹھایا اور بٹھا کر بیٹی سے کہا جلدی سے کھانا بناؤ۔ بیٹی نے جلدی سے جو ہے کھانا بنانا شروع کیا۔ جب کھانا بنانا شروع کیا تو باپ مچھلی لا کر جیسے ہی باپ نے دی تھی اس نے بسم اللہ پڑھ کر کے مچھلی لی اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد کھانا بنانا جب شروع کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اس نے مچھلی کو ذبح کیا اور مچھلی کو کاٹا، اور جیسے ہی مچھلی کو کاٹا اندر سے انگوٹھی نکلی، اور اندر سے جیسے ہی انگوٹھی نکلی اس نے دیکھی کہ انگوٹھی تو وہی ہے۔ فوراً جا کر الماری میں دیکھی تو انگوٹھی غائب تھی۔ بیٹی سمجھ گئی معاملہ کیا ہوگا، اس نے جلدی سے جو ہے وہ انگوٹھی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے پہن لیا اور پہن کر جو ہے اپنی جو ہے مٹھی میں چھپا لیا۔ اس کے بعد اس نے کھانا بنایا، کھانا بنانے کے بعد سبھی کو کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھا کر کے سب کا ہو چکا تو باپ نے کھانے کے بعد بیٹی سے کہا کہ بیٹی جو انگوٹھی میں نے تمہیں سنبھال کر رکھنے کے لیے دی تھی لاؤ وہ مجھے دو۔ تو بیٹی نے جیسے ہی باپ نے مانگا بیٹی نے فوراً انگلی میں سے انگوٹھی اتاری اور اپنے باپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے دی۔ باپ نے جو ہی انگوٹھی دیکھی باپ جو ہے پریشان ہو گیا کہ یہ انگوٹھی تو میں پھینک کر کے آ گیا تھا، یہ اس کے پاس کیسے آئی؟ اس نے فوراً بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی انگوٹھی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو بیٹی نے کہا بابا جان میں نے بسم اللہ کہہ کر کے انگوٹھی رکھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کام بسم اللہ پڑھ کر کیا جاتا ہے وہ کام کبھی ادھورا نہیں ہوتا، تو انگوٹھی کیسے گم سکتی تھی؟ میں نے بسم اللہ پڑھ کر کے رکھا تھا، کائنات مل کر کے بھی اگر اسے گمانا چاہے نا تب بھی وہ چیز نہیں گم سکتی، بلکہ بسم اللہ پڑھنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ چیز یہاں کی وہاں چلی جائے لیکن بسم اللہ کی برکت سے واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ بابا جان آپ نے اسے گمایا تھا لیکن اللہ کے نام کی برکت یہ تھی کہ انگوٹھی واپس میرے پاس آ گئی۔ وہ کیسے آئی؟ وہ آپ ہی کے ذریعے اللہ نے مجھ تک کے بھیج دی، آپ ہی جا کر سمندر میں پھینک کر کے آئے تھے اور آپ ہی مچھلی کے ذریعے لا کر کے مجھے دے چکے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس کی جان بچ گئی
اور وہ قتل ہونے سے محفوظ ہو گئی۔ اسی لیے ہمیں بھی اپنے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ چاہے آپ کسی کو پیسے دیں، کوئی چیز دیں، تب بھی بسم اللہ کہیں، کوئی چیز لیں تب بھی بسم اللہ پڑھیں، کوئی چیز پکڑیں تب بھی بسم اللہ پڑھیں، کوئی چیز پڑھیں تب بھی بسم اللہ پڑھیں، کوئی چیز ختم کریں تب بھی بسم اللہ پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں عطا فرمائے اور ان ساری چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔